الأجل مولا مولا. خائے ویران گھروں میں روئے بیمار کھڑی، خائے ویران گھروں میں روئے بیمار کھڑی، ایسی بچھڑی نہ ملے پھر علی اکبر سے کبھی، خائے ویران گھروں میں روئے بیمار کھڑی، آجا پردیس سے بھیا میں تیری راہ دیکھوں، آجا پردیس سے بھیا میں تیری راہ دیکھوں، جوڑا شادی کا بنایا ہے بہن نے تیری، خائے ویران گھروں میں روئے بیمار کھڑی، میں ہوں بیمار بھلا کیسے تیرے پاس آؤں، میں ہوں بیمار بھلا کیسے تیرے پاس آؤں، راہ کربل کی مدینے سے ہے دشوار بڑی، خائے ویران گھروں میں روئے بیمار کھڑی، ہوگا احسان جو لے آئیں گے اصغر کو چچا، ہوگا احسان جو لے آئیں گے اصغر کو چچا، ارے پھر نہ جانے کہ ملاقات کبھی ہو یا نہیں، ہائے ویران گھروں میں روئے بیمار کھڑی، آخری ہے یہ تمنا تیری شادی دیکھوں، آخری ہے یہ تمنا تیری شادی دیکھوں، ارے گھر میں لے آؤں برادر میں دلہن کو تیری، ہائے ویران گھروں میں روئے بیمار کھڑی، جب تلک لوٹ کے نہ آؤ گے بھیا صغرا،
جب تلک لوٹ کے نہ آؤ گے بھیا صغرا، ارے تیرے قدموں کے نشاں کو نہیں مٹنے دے گی، ہائے ویران گھروں میں روے بیمار کھڑی، یوں ہی مر جائے گی صغرا نے جو ہی یہ، یوں ہی مر جائے گی صغرا نے جو ہی حال سنا، یوں ہی مر جائے گی صغرا نے جو ہی حال سنا، کہ کھا گئی اکبر کے کلیجے کو ستم کی برچھی، ہائے ویران گھروں میں روئے بیمار کھڑی، وہ سکینہ ہو کہ صغرا ہو یا دادی زہرا، وہ سکینہ ہو کہ صغرا ہو یا دادی زہرا، باپ کے فرقت باپ میں ہر بار فاطمہ روئی، ہائے ویران گھروں میں روئے بیمار کھڑی، وہ سکینہ ہو کہ صغرا ہو یا دادی زہرا، وہ سکینہ ہو کہ صغرا ہو یا دادی زہرا، فرقت باپ میں ہر بار فاطمہ روئی، ہائے ویران گھروں میں روئے بیمار کھڑی، اللہ جانے میرا مولا جانے، اللہ جانے کیسے جی گئی ہے صغرا اختر، اللہ جانے کیسے جی گئی ہے صغرا اختر، کہ جاگ کے راتیں گزاری سحر خوابوں کی ڈھلی، ہائے ویران گھروں میں روئے بیمار کھڑی، ایسی بچھڑی نہ ملی پھر علی اکبر سے کبھی، ہائے ویران گھروں میں روئے بیمار کھڑی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم عجل ولیک الفرج۔
اللهم من قرأ الفاتحة بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فازار تبته إلى كعب حسين وأكرمنا بولاية وسيعه الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبتين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دام طلوع النيرين. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي النبي المسدد بشير المؤيد نذير الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام: أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله. عزیزان محترم و عزاداران مظلوم کربلا، سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم مالکہ کونین والدہ امام حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس بہترین کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے، اور جتنے بھی افراد سننے والے ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے. خاص طور سے پروردگار عالم المرتضی المنتظر کے جتنے بھی ارکان ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، ان کی توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے. پروردگار بحق محمد و آل محمد اس عزاداری کو قبول فرما کے اس کے عوض میں بہترین اجر عنایت کرے، اور جتنے بھی ارکان ہیں پروردگار ان سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، انہیں ان کے گھر والوں کو تمام تر آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھے. پروردگار آنے والے ادوار میں اس سے بہتر انداز میں عزائے حسین برگزار کر کے بیوی کی بارگاہ میں ہدیے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا کہ ہمارے اور آپ کے تیسرے امام امام حسین علیہ السلام کا فرمان گرامی، امام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی کسی ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھے، جو بھی کسی جائر کو حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال کرتے ہوئے دیکھے، الہی عہد کو توڑتے ہوئے دیکھے، رسول کی سنت کی مخالفت کرتے ہوئے دیکھے، اور اللہ کے بندوں کے درمیان اس طریقے کا عمل کرتے ہوئے دیکھے کہ بالاسم والعدوان، جس کی بنا کے اوپر جس عمل کے ذریعے سے گناہ پھیل رہا ہو، اور اس دیکھنے والے کے عمل میں، اس دیکھنے والے کے قول میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو، تو اللہ کو حق بنتا ہے کہ اسے جہنم میں داخل کر دے. آج کی مجلس میں ایک چھوٹی سی بات کی طرف توجہ دلانا میرے لیے لازمی ہے، اور وہ یہ کہ عباد خدا کے اندر، اللہ کے بندوں کے اندر اسم پھیلتے ہوئے دیکھے. اسم یعنی گناہ. کچھ گناہ ایسے ہیں جو ظاہری ہیں، ہمیں دکھائی دیتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں
जो बातनी हैं हमें नज़र नहीं आते। कुछ गुनाह ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देते। कुछ गुनाह ऐसे हैं जिन्हें हम अमल के ज़रिए से अंजाम देते हैं, कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनमें कोई अमल अंजाम नहीं पाता है, बल्कि जहन में आ जाते हैं, ख़याल से गुज़र जाते हैं, दिल के अंदर आ जाते हैं और गुनाह सादिर हो जाता है। बल्कि तवज्जो करेंगे ताकि मेरी बात आपके जहनों में रासिख हो जाए। कुछ गुनाह हैं जो ज़ाहिरी हैं, जो क्या कहते हैं, हर आदमी जब भी कोई अंजाम देता है तो सामने वाले को नज़र आ जाता है, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जो नज़र नहीं आते हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे मगर गुनाह हैं। मसलन ख़याल में एक चीज़ गुज़र गई, वो भी गुनाह है। ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी ज़ाहिर व ज़ाहिर कोई गुनाह अंजाम दे, मगर बहुत सारे गुनाह हैं जो हमारे जहन के अंदर ख़यालात की बिना के ऊपर अंजाम पाती हैं। लिहाजा इस तरीक़े के गुनाह हो सकता है कि कोई आदमी सोचे कि आखिर ख़याल के गुनाह से क्या होने वाला है, मगर अज़ीज़ों ये ख़याली गुनाह भी इंसान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत और बहुत बड़े तूफ़ान का सबब बन जाता है। कैसा क्या कहते हैं, मुसीबत में गिरफ़्तार कर देते हैं ये गुनाह, इंसान सोच भी नहीं सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी अमली तौर के ऊपर किसी हराम काम को अंजाम दे तो परवरदिगार आलम उसके ऊपर इक़ाब नाजिल करेगा, बल्कि बहुत सारे गुनाह जो ख़याल में गुज़र जाते हैं उनकी बिना के ऊपर हम मुसीबतों में गिरफ़्तार होते हैं। जबकि हम ज़ाहिरी तौर पर एक दूसरे से बैठ के कहते हैं यार मैंने कोई ख़ता नहीं की है, मैंने किसी तरीक़े का कोई क्या कहते हैं गैर शरई अमल अंजाम नहीं दिया है, मगर फिर भी मैं मुसीबतों में गिरफ़्तार हो रहा हूँ, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ज़ाहिर है कि इसने अमलन कोई गुनाह नहीं किया है, मगर ख़यालात के अंदर आने वाले गुनाह भी इंसान के लिए बाइसे तकलीफ़ और बाइसे इक़ाब बनते हैं। लिहाजा ऐसे गुनाह किस तरीक़े से अंजाम पाते हैं, किस तरीक़े का इक़ाब उनके ज़रिए से आता है, आज की मजलिस में मुझे इसी चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना, आपके जहनों को उसी तरफ मबजूल कराना मकसूद है। अज़ीज़ों अज़ादारों तवज्जो करेंगे, चूँकि हम इमाम हुसैन के अज़ादार हैं, लिहाजा हमें जहाँ अमली गुनाहों से बचना लाजमी है, वहीं के ऊपर हमारे ऊपर लाजमी करार पाता है कि हम ज़हनी गुनाहों से भी अपने आप को महफूज रखें। जिस तरीक़े से हमारे ऊपर लाजमी है कि हम ज़ाहिरन कोई गुनाह अंजाम न दें, इसी तरीक़े से हमारे ऊपर लाजमी है कि हम कोई बातनी एतबार से भी गुनाह अंजाम न दें। हम अगर किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो यकीनन किसी के बारे में अच्छा ज़रूर सोच सकते हैं। अगर बल्कि मैं चूँकि यहीं से इस बात को कह के आगे बढ़ा दूँ, अगर कोई आदमी किसी के बारे में अच्छा कर नहीं सकता है तो अच्छा सोच सकता है। रिवायत मेरी नज़र में है कि इमाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी कोई कार खैर ज़ाहिर बेज़ाहिर किसी के साथ नहीं कर सकता है तो उसे चाहिए कि कम से कम उसके बारे में अच्छा सोच ले, इसलिए कि परवरदिगार आलम शायद नेक अमल के ऊपर उसे उतना अजर अता न करे जितना नेक सोचने के ऊपर अजर अता फरमाता है। लिहाजा रावी ने सवाल कर दिया कि मौला ऐसे कैसे हो सकता है कि परवरदिगार आलम जो है वो नेक सोचने पे ज़्यादा अजर देगा और नेक अमल अंजाम देने पे कम अजर देगा। तो इमाम ने इरशाद फरमाया इसलिए कि अगर कोई कार खैर कोई नेक अमल बज़ाहिर अंजाम दिया जा रहा है तो हो सकता है उसके अंदर रियाकारी पैदा हो जाए, हो सकता है उसके अंदर दिखावा पैदा हो जाए, हो सकता है उसके ज़रिए से खुद नुमाई पैदा हो जाए। लिहाजा परवरदिगार आलम इस अमल के ऊपर उतना अजर नहीं देगा। लेकिन अगर कोई
کسی کے بارے میں نیک سوچ رہا ہے تو چونکہ یہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہا، لہذا اس کے اندر ریا کا تصور نہیں پایا جاتا، لہذا اس کے اندر دکھاوے کا تصور نہیں پایا جاتا، لہذا پروردگار عالم اس عمل کے اوپر زیادہ اجر عطا کرنے والا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کوئی ایسا عمل انجام دے رہے ہیں نیک جو دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو پروردگار اگر اس کے اوپر اجر زیادہ عطا کر رہا ہے، تو اگر اسی طریقے کا کوئی گناہ ہم انجام دے رہے ہیں تو یقیناً اس کے اوپر عقاب بھی زیادہ ہونے والا۔ اور بالکل قرآن مجید کے اندر آیت بھی موجود ہے، اِنَّا بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن کے اندر، اِنَّا بَعْضَ الظَّنِّ، بہت سارے خیال، بہت سارے گمان کیا ہیں؟ اِثْمٌ، گناہ ہیں، لہذا اگر گناہ ہیں تو ان کا عقاب بھی اسی طریقے کا ہے۔ بس ایک چھوٹے سے واقعے کا سہارا لوں تاکہ میری بات آپ کے اذہان عالیہ میں راسخ ہو جائے۔ ایک شخص جو ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، ایک ایسے باپ کی اولاد تھا جس کے پاس مال دنیا کافی تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد ماں باقی رہ گئی۔ بچے نے ماں سے اظہار کیا کہ اماں ایک کام کریں، ہم یہ جگہ بیچ دیں، اس کی ہمیں بہترین قیمت مل جائے گی، بہت زیادہ قیمت مل جائے گی، لہذا ہم اسے بیچنے کے بعد وہ زیادہ قیمت لے کے ایک بہترین اور بڑا گھر خرید لیں تاکہ ہم لوگ اس کے اندر سکون سے زندگی گزار سکیں۔ مگر ماں اس بات کے اوپر راضی نہیں تھی۔ ماں کسی بھی حال میں اس بات کے اوپر راضی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا نہیں بیٹا، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ بہرحال کچھ دن گزرے، ماں بیمار ہو گئی۔ بیٹے کے ذہن میں خیال آیا کہ کاش، چونکہ میری ماں عمر گزار چکی ہے، میری ماں دنیا دیکھ چکی ہے، اب اس کے اوپر بڑھاپا آ گیا ہے، کاش یہ مر جائے اور یہ ساری باپ کی وراثت میرے اختیار میں آ جائے، اور پھر میں اس وراثت کو بیچ کے، اس زمین جائیداد کو بیچ کے ایک بہترین جگہ کے اوپر بنگلہ خرید کے رہوں۔ یہ خیال ذہن سے گزرا۔ بہرحال کچھ عرصے کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا، اور جب ماں کا انتقال ہو گیا تو ماں کے انتقال کے بعد اس نے اس جگہ کو بیچا، اور جگہ کو بیچنے کے بعد اس کی بھاری قیمت اسے ملی، اور اس نے ان پیسوں کے ذریعے سے، اس مال کے ذریعے سے ایک بہترین بنگلہ خریدا۔ اب ظاہر ہے کہ دل کی مراد پوری ہو گئی۔ بنگلہ جب خرید لیا گیا اور بنگلہ ایک دم ریڈی کہ اب جائے اور اس کے اندر زندگی گزارے، اب جائے اس کے اندر سکون سے رہے، ایک ہفتہ بنگلہ خریدے ہوئے گزرا کہ یکایک بنگلے میں آگ لگ گئی اور پورا بنگلہ جل کر خاک ہو گیا۔ اب یہ پورا بنگلہ جل کر خاک ہو گیا، ایک دم خاکستر ہو گیا۔ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، آخر یہ کیا ہوا؟ میں نے تو ابھی ساری جائیداد بیچ کے بڑی محنت کے ذریعے سے اس بنگلے کو خریدا اور یہ جل کے خاک ہو گیا، اب میرا کیا ہوگا؟ آخرکار اس نے ذہن میں سوچا کہ ٹھیک ہے، یہ اگر جل گیا ہے تو کیا ہوا، میں دوبارہ سے ایک اور دوسرا بنگلہ خرید لیتا ہوں، جو پیسہ بچا تھا وہ کچھ ادارہ ادھر سے قرض، کچھ بینکوں کا لون لینے کے بعد اس نے پھر کروڑوں روپئے کا دوسرا بنگلہ خرید لیا۔ مگر بڑی محنت، بڑی زحمت، بڑی مشقت کے بعد
یہ بنگلہ اسے حاصل ہوا۔ اب جب یہ بنگلہ اس کے ہاتھ آ گیا، 1 یا 2 ہفتہ گزرے کہ شہر کے اندر بھاری طوفان آ گیا، بھاری سیلاب آ گیا، اور سیلاب اتنا شدید تھا کہ پورے شہر کے ساتھ ساتھ اس کا بنگلہ بھی بہہ گیا۔ پہلا بنگلہ جل گیا، دوسرے بنگلہ سیلاب کی نظر ہو گیا۔ اب یہ بالکل حیران ہو گیا کہ اب تو میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، ابھی تو جو قرضے لیے ہیں وہ بھی ادا نہیں ہوئے، ابھی تو جو میں نے لون لے رکھے ہیں وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر باقی ہیں، جو میرے پاس بچا تھا وہ بھی سب ختم ہو گیا ہے، اب کیا کرے؟ آخر حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ ایسے عالم میں ایک عامل اس دور کے عامل کے پاس پہنچا۔ جانے کے بعد اس نے پورا ماجرا بیان کیا کہ حضور ایسے ایسے بات ہے، میں بے حال ہوں، پریشان حال ہوں، ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ آخر کیا خطا ہو گئی ہے؟ کون سا گناہ میں نے انجام دے دیا ہے؟ جبکہ ظاہراً میں اپنی زندگی کے اندر جانتا ہوں کہ میں نے کوئی اس طریقے کا گناہ نہیں کیا ہے، مگر پھر بھی میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ظاہر ہے کہ اس عالم دین نے سمجھایا کہ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ یہ آزمائش پروردگار ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا امتحان ہو، اور اگر یہ امتحان پروردگار ہے تو پھر اس سے مقابلے کی طاقت کسی کے اندر نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ مشیت الہی ہو، اور مشیت الہی میں کسی کو دخل نہیں، مگر میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ نہ تمہارا امتحان ہے، نہ تمہاری آزمائش ہے، بلکہ تمہارے کیے ہوئے گناہ کی سزا، تمہارے گناہ کا عقاب ہے۔ وہ حیرانگی کے عالم میں کہنے لگا، میں نے کون سا گناہ کر دیا؟ لہذا انہوں نے اس سے بیان کیا کہ ایک دن تم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تمہاری ماں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، تم نے ایک نظر ماں کے اوپر ڈالی اور تمہارے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ میری ماں تو بوڑھی ہو گئی ہے، میری ماں تو عمر گزار چکی ہے، میری ماں تو دنیا دیکھ چکی ہے، کاش یہ ماں مر جائے اور یہ باپ کا ورثہ میرے ہاتھ میں آ جائے تاکہ میں اسے اپنے اختیار سے خرچہ کر سکوں۔ نتیجتاً ماں کا انتقال ہو گیا اور تم نے اس پورے ورثے کو اپنے اختیار سے استعمال کر لیا، مگر اسی ایک خیالی گناہ کی بنا پر یہ عتاب ہے جو تمہارے اوپر آ رہا۔ اے میرے عزیزو، اے عزادارو، اے امام کے چاہنے والو، اے مولا کے نام پر جان قربان کرنے والو، توجہ کریں، غور کریں۔ ایک خیال سے گزرنے والے گناہ کے عوض میں اگر پروردگار عالم اتنا عذاب دینے والا ہے تو پھر آپ خود سوچئے، جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ اسی سبب یہ بلا میرے اوپر نازل ہو رہی ہے، لہذا وہ رویا اور اس نے کہا کہ اب میں سوچ رہا ہوں کہ اگر پروردگار عالم ایک فکری گناہ کے اوپر اتنا شدید ناراض ہوتا ہے تو اگر یہی ماں باپ کسی کو عاق کر دیں تو پھر پروردگار عالم کا غضب کیا ہوگا؟ مگر میرے عزیزو، میں ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے عملی اعتبار سے ماں باپ کی شان میں گستاخی نہیں کی، اس نے عملی اعتبار سے
ماں باپ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، اس نے ماں باپ کو کے اوپر ظلم نہیں کیا، اس نے ماں باپ کو اس طریقے سے ستایا نہیں ہے، لیکن ایک فکری اعتبار سے اس کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا، لہذا اگر اس خیال کی بنا پر پروردگار عالم کی طرف سے آنے والی مصیبت اتنی ہے تو اپنے جب ماں باپ کو جو ظاہر بے ظاہر ستا رہے ہیں، جو ظاہراً ماں باپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، جو ظاہراً ماں باپ کے اوپر زبان ہی نہیں بلکہ ہاتھ تک اٹھانے کو تیار ہو جاتے ہیں، تو پھر پروردگار عالم کون سا عذاب نازل کرے گا؟ پروردگار عالم اس گناہ کی سزا کیا عطا کرنے والا؟ شاید یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے خود قرآن مجید کے اندر کہا، جبکہ ہماری نظر میں یہ معمولی گناہ ہے کہ ہمارے ذہن سے یوں اس طریقے کے نامعلوم کتنے خیالات گزر جاتے ہیں، مگر میرے عزیزو یاد رکھیں ان بعض الظن اسم، بعض خیال ہی گناہ ہیں اور ان گناہوں کی سزا، لہذا میں گزارش کروں گا ہر اس نوجوان سے، ہر اس جوان سے، ہر اس بچے جو سمجھدار ہے وہ اپنے ماں باپ کا احترام کرے، وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرے، ان کے فرمان کے مطابق چلے، اور اگر خدا نخواستہ کسی کے ماں باپ اولاد سے ناراض ہیں تو وہ آج ہی اپنے ماں باپ سے معافی مانگے، آج ہی اپنے ماں باپ سے جس طریقے سے بھی ممکن ہو اپنے آپے کو معاف کرائے، اور یاد رکھیے گا اگر ماں باپ معاف نہیں کرتے تو پھر ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں، ہماری جنت، ہمارا جہنم ہمارے ماں باپ، بلکہ نبی نے فرمایا، نبی سے ایک سوال کیا گیا ہے، ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ نبی نے ارشاد فرمایا، ہما جنتوں کا وناروں کا، وہ تمہاری جنت بھی ہے، وہ تمہارا جہنم بھی ہے۔ اس نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کیسے؟ ایک ماں باپ وہی جنت بھی ہیں وہی جہنم بھی ہیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا، ہاں یقیناً وہی جنت ہیں اور وہی جہنم بھی ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ کہ بس اتنا یاد رکھنا کہ اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں، تمہیں دیکھنے کے بعد ان کے چہرے پر خوشحالی آ جاتی ہے، تو یقیناً پروردگار راضی ہے، تمہارا خدا تم سے راضی ہے، اور اگر وہ تمہیں دیکھنے کے بعد اپنے چہرے کو تم سے گھما لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تمہارا پروردگار تم سے راضی نہیں ہے۔ لہذا جنت یا جہنم سمجھنے کے لیے ہمیں کسی فلسفے کی ضرورت نہیں، کچھ زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے گھر میں جائیں، جانے کے بعد ایک بار اپنی ماں کے چہرے کے اوپر نظر کریں، اگر وہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہی ہے، تمہیں دیکھ کر اس کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں، تو یقیناً تمہاری جنت مکمل ہے۔ اور اگر ماں باپ ہی راضی نہیں ہے، اگر ماں کا ہی احترام نہیں ہے، اگر ماں ہی ہم سے خوش نہیں ہے، تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ بلکہ یہاں تک روایت میں موجود ہے، میں ایک مسئلے کو اور حل کرتا چلوں، روایت میں یہاں تک موجود ہے کہ اگر تم مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے ہو تو اپنے ماں باپ سے توسل کرو، اپنے والدین سے، اپنی ماں سے کہو کہ وہ تمہارے حق میں دعا کرے، اگر ماں موجود نہ ہو تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرو، اور اتنی دعائے مغفرت کرو
کہ پروردگار عالم اسے بخش دے، اور جب وہ بخشی جائے گی تو یقیناً وہ تمہارے لیے بارگاہ خدا میں بخشش کی دعا کرے۔ یہ ایک چھوٹا سا گناہ، اگر یہ ایک چھوٹا سا گناہ ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو جائے تو ہمارا پورا معاشرہ تباہ و برباد۔ لہذا میرے عزیزو، امام حسین نے متوجہ کیا کہ اگر کوئی ایسا شخص نظر آ جائے کہ جو معاشرے کے اندر گناہ پھیلا رہا ہے، اس کی اثر کی بنا کے اوپر لوگ گناہ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہم اسے دیکھ رہے ہوں، تو اللہ دیکھنے والے کو جہنم میں داخل کرے، یہ حق ہے پروردگار۔ لہذا امام نے جو یہ خطبہ دیا اس میں ساری چیزوں کی طرف توجہ دلائی۔ الا وَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ لُزِمُوا طاعَةَ الشَّيْطَانِ، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، ان لوگوں نے، یعنی بنی امیہ کی طرف اشارہ ہے، ان لوگوں نے اطاعت شیطان کو اپنے اوپر لازم قرار دے لیا ہے۔ وَتَرَكُوا عَنْ طَاعَةِ الرَّحْمَٰنِ، اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا۔ لہذا جب امام نے متوجہ کر دیا کہ ہمیں اطاعت شیطان نہیں کرنا ہے، ہمیں اطاعت رحمان انجام دینا ہے۔ اور بس عزیز و آخر میں آپ کے ذہنوں کو ایک چیز کی طرف اور متوجہ کر دوں، اور وہ یہ کہ ہم نے پہلی محرم سے لے کر آج تک جتنی بھی عزاداری انجام دی ہے، جتنی بھی عزائے امام حسین برگزار کی ہے، ہم ایک دن بیٹھیں، ایک دن محاسبہ کریں، ایک دن دیکھیں کہ ان عزاداریوں کے ذریعے سے، اس عزائے امام حسین کے ذریعے سے ہمیں کتنا فائدہ پہنچا ہے، ہمارے علمی اعتبار سے، ہمارے اخلاقی اعتبار سے، ہمارے کردار کے اعتبار سے، ہماری افکار کے اعتبار سے، ہمارے عمل کے اعتبار سے۔ اور اگر ہم نے صرف عزاداری کی ہے اور ہماری کسی بھی چیز میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے، نہ ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ ہمارے ادب میں اضافہ ہوا، نہ ہمارے کردار میں اضافہ ہوا، نہ ہمارے اخلاق میں اضافہ ہوا، تو پھر ہم خود سوچیں، ہم خود توجہ کریں کہ آخر ہم کون سے راستے پر جا رہے ہیں، ہم کس راہ کے اوپر گامزن ہیں، اور ہمارے اندر کی تبدیلی ہی ہمارے عمل کی قبولیت کا سبب ہے، علامت ہے کہ اگر ہمارے اندر تبدیلی واقع ہو رہی ہے تو یقیناً ہمارا عمل بارگاہ خدا میں قبول ہوگا۔ بس میرے عزیزوں، ایام عزا، پہلے محرم کا مہینہ گزرا، اب سفر کا مہینہ گزر گیا، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، مگر اتنا یاد رکھیے گا، امام حسین کو پیاسا شہید کیا گیا 10 محرم امام حسین کی پیاس تمام ہو گئی، مگر کیا اب سب کی پیاس بجھ گئی ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا کہ سب کی پیاس تمام ہو گئی، اس لیے کہ 10 محرم کو حسین کی پیاس بجھی ہے، حسین کی تشنگی تمام ہوئی ہے، مگر زینب ابھی پیاسی ہے، مگر سکینہ ابھی پیاسی ہے، مگر جتنے بھی اسیر ہوئے ہیں وہ ابھی جی بھر کر پانی نہیں پی سکے، انہیں سیراب ہو کر پانی نہیں مل سکا۔ بس ایک روایت کے ذریعے سے بات کو تمام کر لینا چاہتا ہوں
ہم روز عاشور فاقے سے تھے. جس دن ہم نے فاقہ کیا اس دن ہم صبح سے دوپہر تک ہی ہمیں پیاس بھی لگنے لگی، ہمارے چہرے کا رنگ بھی بدلنے لگا، ہماری حالت تبدیل ہونے لگی، ہمارے بدن میں نقاہت آنے لگی، ہمیں بھوک بھی لگنے لگی، ہمیں پیاس بھی لگنے لگی. عزیزو، اگر ہمیں ایک دن کے فاقے کے اندر ہمارا حال اس طریقے کا ہو رہا تھا تو سوچئے جناب زینب کا کیا عالم ہے، سکینہ کا کیا عالم ہے، سید سجاد کا کیا عالم ہے. زندان شام میں کھانے کا سامان آتا ہے، پینے کا سامان آتا ہے، مگر جناب زینب کا بیان ہمارے سامنے موجود ہے کہ اتنا کھانے اور پینے کا سامان آتا ہے کہ جس سے بچے نہ سیراب ہو کے پانی پی سکتے ہیں، نہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتے ہیں. عزیزو توجہ کیجیے گا. ایک دن اسی زندان کے قریب سے ایک شخص کا گزر ہوا جس کا نام عبداللہ ہے. اس نے زندان سے کچھ کے رونے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی. وہ اپنے گھر گیا، جانے کے بعد اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ تم ہمیشہ جمعرات کو نظر امام حسین دلاتی ہو، اب کہ اگر نظر دلانا تو غریبوں میں نہیں، زندان شام میں نے ایسے قیدیوں کو دیکھا ہے کہ جو واقعاً اس کھانے کے حقدار ہیں، لہٰذا ان تک یہ کھانا پہنچا دیا جائے. عزیزو، زوجہ عبداللہ نے جمعرات کے آنے کا انتظار کیا. جمعرات آئی، زوجہ عبداللہ نے نظر کا کھانا تیار کیا، نظر حسین دلوانے کے بعد عزیزو جب بھی کھانا بھیجتی تھی شاید اپنی خادماؤں کے ذریعے بھیجتی ہو، مگر آج زندان شام میں کھانا لے کے جانا ہے، لہذا اپنے سر کے اوپر خوان کو رکھا، زندان شام میں آئی. اب زندان شام کے اندر داخل ہوئی، دیکھا دروازے کے قریب ہی ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. قریب آ کے اس سے کہتی ہے، بھائی بتاؤ تمہارے قافلے کا سردار کون ہے، تمہارے قافلے کا سالار کون ہے؟ کہتی ہے میں نے اس شخص سے پوچھا مگر اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا. میں نے سوچا کہ شاید یہ سن نہیں پایا ہے، لہذا تھوڑا سا قریب ہو کے آواز دی، اے بھائی میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تمہارا سالار کون ہے، مگر اس نے پھر بھی جواب نہ دیا. میں نے تیسری مرتبہ اپنا منہ اس کے کانوں کے قریب لے جا کے کہا، اے بھائی بتاؤ نا تمہارا سردار کون ہے. اس نے انگلی سے ایک بی بی کی طرف اشارہ کیا، بس اس کا اشارہ کرنا تھا. میں نے ایک مرتبہ اس سے کہا کہ اے بھائی میں تم سے اگر بول کے پوچھ رہی ہوں تو تم زبان سے جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہی اشارہ جو اس نے بی بی کی طرف کیا تھا، اب اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا. اب جو میں نے اس کے گلے پہ دیکھا تو زخم اتنا کاری تھا، میں فوراً سمجھ گئی یہ زخم اتنا زیادہ ہے کہ یہ بیمار بول نہیں سکتا ہے. میں اس بی بی کے قریب آئی، میں نے دیکھا کہ اس بی بی کی آغوش میں ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی ہے، مگر بچی مجھے اتنی عجیب مجھے ایسی پیاری لگی کہ میں اس بچی کو دیکھنے کے بعد چونکہ ماں تھی لہٰذا میں اس بچی کے اوپر مجھے ترس آنے لگا. میں نے اس بی بی سے کہا، اے بی بی کیا اجازت دو گی کہ ایک مرتبہ میں اس بچی کو اپنی آغوش میں لے لوں؟ عزیزو اس معظمہ نے مجھے اجازت دے دی. اب میں نے ایک مرتبہ خان بی بی کے حوالے کیا، اس بچی کو اپنی آغوش میں اٹھایا. جیسے ہی میں نے بچی کو کلیجے سے لگایا، آغوش میں لیا، میں چونکہ ماں تھی لہٰذا فوراً سمجھ گئی کہ یہ بچی بھوکی بھی ہے، یہ بچی پیاسی بھی ہے. میں نے اس بی بی سے کہا، اے بی بی یہ بچی بھوکی بھی ہے، یہ پیاسی بھی ہے، یہ بھوک اور پیاس کی بنا پر رونا چاہتی ہے مگر رو نہیں پا رہی ہے. اے بی بی میں یہ کھانا لے کر آئی ہوں، اس بچی کو یہ کھانا کھلاؤ. عزیزو بس ایک مرتبہ اس بی بی نے میری طرف دیکھا اور مجھے دیکھ کے آواز دی، اے بی بی اپنا یہ کھانا واپس لے جاؤ. الصدقۃ علینا حرام، ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے، ہم صدقے کا کھانا نہیں کھا سکتے ہیں. زوجہ عبداللہ کہتی ہے میں تڑپ گئی اور میں نے تڑپ کے کہا، اے بی بی دیکھو کچھ بھی کہو مگر اسے صدقہ نہ کہنا، یہ صدقہ نہیں ہے، میرے مولا کی سلامتی کی نظر ہے. عزیزو ایک مرتبہ بی بی نے سوال کیا، تیرا مولا کون؟ کہا میرا آقا مدینے کا رہنے والا ہے، میرا مولا رسول کا نواسا ہے، میں یہ حسین کی حیات کی نظر دلاتی ہوں.
بس ایک مرتبہ بیوی نے کہا تو نظر حسین کی حیات کی نظر دلاتی ہے. کبھی بھی میرا ایک واقعہ ہے, میں بچپنے میں بیمار ہو گئی تھی, میں لا علاج ہو گئی تھی, میرا بابا مجھے اٹھا کر مدینے لے کر گیا, دروازہ رسول کے سامنے مجھے رکھا اور رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ میری بچی لا علاج ہو گئی ہے, اس کے لیے دعا فرما دیجئے. عزیزو بس ایک مرتبہ نبی نے انتظار کیا, اپنے دروازے کی طرف دیکھا, وہاں سے نبی کا چھوٹا شہزادہ دروازے سے باہر آیا. ایک مرتبہ نبی نے کہا اے میرے لال حسین یہ بچی لا علاج ہو گئی ہے, اس کے لیے دعا کر دو. بس ایک مرتبہ شہزادے نے ہاتھوں کو اٹھایا, میرا مرض دور ہو گیا, میں صحت یاب ہو گئی. اس دن سے لے کر میرا باپ نظر امام حسین, حیات امام حسین کی نظر دلواتا تھا. جب میرا باپ دنیا سے جانے لگا تو اس نے مجھ سے کہا اے بیٹا جس نے حیات عطا فرمائی ہے اس کی حیات کی نظر نہ بھول جانا. اے بی بی میں ہمیشہ امام حسین کی حیات کی نظر دلواتی ہوں. جناب زینب نے اتنا سنا کلیجے پر خنجر چلنے لگے, آواز دیے بی بی اب حسین کی حیات کی نظر نہ دلوانا. ایک مرتبہ بی بی تڑپ گئی, ہے بی بی یہ کیا کہہ رہی ہو. بس ایک مرتبہ جناب زینب نے ارشاد فرمایا اے بی بی ارے جس حسین کی حیات کی نظر دلواتی ہے اسی کی بچی ہے جسے تو نے اپنی آغوش میں لیا ہے. میں اسی کی بہن زینب ہوں. میرا بھائی کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. اے بی بی حسین کربلا کے میدان میں قتل کر دیے گئے. اب حسین کے حیات کی نظر نہ دلوانا. میرا بھائی کربلا میں تڑپا تڑپا کے مارا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. إنا لله وإنا إليه راجعون. الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا, پروردگار بحق محمد وآل محمد ہماری سزاداری کو قبول فرما لے. الہی حاضرین کی مرادوں کو پورا کر دے. پروردگار بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے. میرے معبود بحق محمد وآل محمد بانیان عزا کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کے رزق میں وسعت عطا فرما, کاروبار میں ترقی عنایت کر, اس سے بہتر ہدیے کی توفیق عطا کر. الہی امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. ماتم حسین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم